ویلکم بیک. وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. 9 اور 10 مئی کو آپ نے تو کہا کہ 10 مئی کو ہم نے کامیابی ہم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، لیکن 10 مئی کو اگین بھارت جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ شہریوں کو اٹیک کر رہا تھا. بھارت جو ہے ہماری ایئر بیسز کو ٹارگٹ کر رہا تھا. 9 مئی اور 10 مئی کو ایکویٹ کرنا بنتا ہے ویسے؟ نہیں میں نے 9 مئی 2025 کی بات کی ہے. نہیں آئی نو آپ 9 مئی میں نے کہا 9 مئی کو جو پاکستان تھا نا وہ 10 مئی 2025 کو مختلف پاکستان تھا، یہ میں نے کہا. لیکن آپ کو پتہ ہے حکومتی سطح پہ اس قسم کے بھی بیانات آئے ہیں جس میں 9 مئی کو بہت زیادہ ویٹیج دی جا رہی ہے 10th میں. نہیں دیکھیں 9 مئی آپ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہمارے GHQ پہ حملہ کیا تحریک انصاف نے، جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ ایویڈنسز جن کے CCTV فوٹیجز سامنے لے کر آ جائے، لیکن تحریک CCTV فوٹیج آپ کے اپنے چینل پہ سینکڑوں پڑے ہوں گے، چلائیں دکھائیں لوگوں کو. بھائی اس میں کون سی بات ہے؟ لوگ سکرینیں توڑ رہے ہیں، دروازے توڑ رہے ہیں، کور کمانڈر کے اس کے گھر سے باہر وہ اٹھا کے ان کے ڈیکوریشن پیسز بھاگ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب اچھا وہ لوگ جب پکڑے گئے، جب نادرہ کے ذریعے ان کی شناخت ہوئی، وہ آپ کے عہدیدار نہیں نکلے؟ ان کا کیا برین واش کر کے انہیں بھیجا گیا تھا؟ بھائی کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی ایسی بات تھی کہ جو دیوار کے دوسری طرف کوئی واقعہ ہوا ہے اور اس پہ جناب ہم نے کوئی پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ جناب دیوار کے پیچھے یہ واقعہ ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے. اچھا جب آپ نے شہداء کے مجسمے گرائے میاں والی میں اس دن گیا، وہ میں نے جہاز چوک دیکھا، وہ پورا جہاز آپ نے جلا دیا، ابھی وہ اس کی وہ کر کے دوبارہ وہاں پہ کھڑا کیا ہے. تو یہ کیا کسی نے بلا پھسلا کے کروایا ان سے؟ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، نریندر مودی کا پھر مثال دیتا ہوں. اب جب اس کو شکست ہو چکی ہے، اپنے لوگ اس کو بے عزت کر رہے ہیں، اپنی پارلیمنٹ میں لیڈر آف اپوزیشن اس سے پوچھ رہے ہیں سوال کہ بتاؤ، اب اسے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اس طرح کے گھسے پٹے بیان دے رہا ہے نا. تو تحریک انصاف جو ہے اب جب 9 مئی کے جب انہوں نے یہ حملے کیے، اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے یہ حملے کیا ہیں، تو وہ اس کے جواز میں فوٹیج لائیں جی، کمیشن بنائیں جی. او بھائی یہ فوٹیج تھی ساری میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ بٹ طارق صاحب آپ کو اگین وہی والی بات ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کو سارے کو لے کے چلنا ہے. اب جہاں پر اسپیکر صاحب نے وہ کہا جاتا ہے کہ جی جو کمیٹی تھی مذاکراتی کمیٹی، اس کو تحلیل تو نہیں کیا، وہ کسی بھی وقت اس کو فعال یا ایکٹیو بہرحال کر سکتے ہیں. انگیجمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% ان میں سے چاہتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے، انگیجمنٹ اب کیا ناظرین کو آپ بتائیں گے کہاں تک آگے پہنچ چکی ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگلے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ان کے اوپر جب کیسز بنائے جا رہے تھے تو پھر ان کی فیکٹریز میں کس طرح سے را ایجنٹس نکال لیے جاتے تھے، تو وہ سب کو پتہ ہے. اور یہ ایک وشس سائیکل ہے طارق صاحب، جس سے پرہیپس اب آج وہ ریسیونگ اینڈ پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سے باہر نکلنے کا آپ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیے جیسے وہ پولیٹیکل کیسز بن رہے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان تمام مراحل سے ہم بھی گزر چکے ہیں. تمام ہماری لیڈرشپ گرفتار ہوئی، بڑے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز، ایک نہیں دو تین دفعہ، اور ایک 2 مہینے نہیں، سال 1.5 سال 2 سال. تو یہ ساری باتیں تو کوئی ایسی نئی نہیں ہیں، لیکن ہونی نہیں چاہیے، میں تو یہ کہوں گا. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے نا، یہ ایک خاص ڈگری سے اوپر اس کو رائز نہ ہونے دیں. لیکن وہ اکیلا میں نہیں کر سکتا، وہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے. پولیٹیکل سینس ان میں اگر پریویل کرے، اگر یہ کوئی پولیٹیکل برڈز ہوں، اگر ان کے اندر جو شعور رکھنے والی جو قوتیں ہیں، لوگ ہیں، ان کی کوئی سنے، اگر ان کی کوئی سنوائی ہو، پھر بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ اڈے بننے لگے نا. یہاں پہ تو جو زیادہ گالیاں دیتا ہے، جو زیادہ انتشار کی بات کرتا ہے، زیادہ آگ لگانے کی بات کرتا ہے، سڑکیں بند کرنے کی بات کرتا ہے، وہ ممبر جو ہے عمران خان صاحب کے لیے ہیرو ہے. تو اب جو باقی میں یہ کہوں گا، اب میں نام نہیں لوں گا، چلیں پھر وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے. ان میں بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہے PTI میں، جو سمجھتے ہیں کہ مسئلے نے حل کیسا ہونا ہے، لیکن ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی کوئی چلنے نہیں دیتا. لیکن طارق صاحب عرفان صاحب گزشتہ روز کہہ رہے تھے، عرفان صدیقی صاحب، کہ عمران خان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. تو وہ بہت کچھ میں کیا ہے، کیا دے سکتے ہیں آپ لوگ عمران خان کی پارٹی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان کو ہم کسی ایگزیکٹو آرڈر سے رہائی نہیں دے سکتے. باٹم لائن یہ ہے، رہائی ان کی عدالتوں سے ہی ہونی ہے. لیکن عدالتوں پہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ پریشر ڈال رہے ہیں، آپ ان کے کیسز نہیں لگنے دے رہے ہیں، دباؤ ہے ایک حکومت کی طرف سے. نہیں دباؤ، خیر جس طرح وہ بتا رہے ہیں اس طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. دیکھیں میں جب دوبارہ بار آپ کو 10 مئی کا ذکر کرتا ہوں نا کہ اس میں نیا پاکستان بنا ہے، اس پاکستان کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. اس میں عمران خان صاحب کی جیل کے اندر ہونا، باہر ہونا، یہ موضوع نا بہت پیچھے رہ گیا ہے. یہ بات میری ذرا سمجھیں کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں. ورنہ اس سے پہلے جس ٹی وی پہ جاؤ 10 مئی سے پہلے عمران خان اندر ہے کہ باہر ہے، اندر ہے کہ باہر ہے.
آئے گا نہیں آئے گا. اب ہمارے موضوعات جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ بڑی پازیٹیو ڈائریکشن ہے, ٹیک آف والی ڈائریکشن ہے. یہ جو آپ کو ایک جنگی فتح ملی ہے الحمدللہ وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اسی تناظر میں, اسی ڈائریکشن میں, اسی پیس کے ساتھ آپ نے اپنے ادارے ٹھیک کرنے ہیں, ملک کے اندر جو ہمارے صوبوں کے اندر کوئی ایشوز ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں, پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنی ہے, اور وہ اتحاد اور اتفاق سے ہو سکتی ہے. یہ ماحول پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. گورنمنٹ اس ماحول کو بنانے کے لیے کوشاں ہے, پرعزم ہے, بنائیں گے انشاءاللہ. یہ یکجہتی والا ماحول جو آپ نے لفظ استعمال کیا, اس کا برقرار رہنا ملک کے لیے ضروری ہے. اور برقرار یہ مائنس عمران یا جیل میں رہتے ہوئے عمران کے ساتھ ہی یہ برقرار رکھا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کا جو سبجیکٹ ہے نا, وہ جیل اندر باہر, وہ اب چھوٹا ہو گیا ہے نا. اب آپ کے مقاصد اور آپ کے ٹارگٹس بڑے ہو گئے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا وہ رہیں جیل میں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ موضوعات جو ہے نا وہ تھوڑے سائڈ لائن ہو گئے ہیں. چلیں اس کو اس طرح کہہ لیں. ایک آخر میں آپ کو میں سنا دیتا ہوں. ایک استاد نے اپنے کلاس روم میں بلیک بورڈ ہوتے تھے, اس میں چاک سے 1 فٹ کی لکیر لگائی اور بچوں کو کہا کہ اس کو مٹائے بغیر چھوٹا کرو. کوئی نہیں کر سکا تو استاد نے اس 1 فٹ کی لکیر کے اوپر 4 فٹ کی لکیر لگا دی. اس نے کہا آپ بتائیں, اس نے کہا بغیر مٹائی چھوٹی ہو گئی ہے. تو یہ موضوع بھی بغیر مٹائی چھوٹا ہو گیا ہے نا. اب 4 فٹ کی لکیر نہیں, اب 10 فٹ کی لکیر لگ چکی ہے, اور وہ پاکستان کی ترقی کی لکیر ہے. رائٹ. اور طارق صاحب آخر میں صرف جاتے جاتے یہ ضرور بتا دیجئے کہ کل چونکہ سماعت ہونی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, آپ لوگ کی طرف سے اضافی گزارشات بھی اب جمع کرائی جا چکی ہیں عدالت میں. کیا لگ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف تو بہت کلیئر ہے کہ یہ نشستیں ان کے پاس تو نہیں آ رہی, سو آپ کو لگ رہا ہے آپ لوگ کے حصے میں آ رہی ہیں؟ دیکھیں قانونی نقطہ ہے, یہ ظاہر ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے, پولیٹیکل کمنٹ تو اس کے اوپر بنتا نہیں ہے, لیکن جو فیکٹس ہیں اسی کے مطابق ظاہر ہے فیصلہ ہوگا. تحریک انصاف سیٹیں اس پارٹی کے لیے مانگ رہی ہے جس کے اپنے سربراہ نے, سنی تحریک کی بات کر رہا ہوں, اپنے سربراہ نے اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا. انہوں نے تو نومینیشن پیپرز کا بتایا کہ میں نے سنی اتحاد کونسل کے فورم سے لڑا ہے, اپنی جماعت کے اس پہ. نہیں, وہ پھر کاغذ انہوں نے اپنے گھر کی الماری میں رکھے ہوں گے. کاغذ تو وہ ہوتے ہیں جو آپ الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں, ٹکٹ آپ کو وہاں سے ملتا ہے نا. تو آپ نے اپنی جماعت کے ٹکٹ پہ, جماعت کے سربراہ نے الیکشن لڑنا پسند نہیں کیا, جماعت نے الیکشن ہی نہیں لڑا, ان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں, اور وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے حصے کی سیٹیں ہمیں دو. بھائی تمہاری سیٹ اسمبلی میں کون سی ہے؟ گاٹ مائی پوائنٹ. یہ اصل میں ایک ٹیکنیکل لچ ہے, باقی تو قانونی نکات پہ فیصلہ. لیکن آپ کو نظر آ رہی ہے خوشخبری آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو بہتر ہوگا. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہو جو سسٹم کے لیے بہتر ہو. میں بالکل اس میں نہیں ہوں کہ کسی لالچ میں, اور آئین و قانون کے مطابق فیصلہ ہو, قانون کے مطابق آئے اور آنا چاہیے اور آئے گا انشاءاللہ. اور باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا, چلے میں ذرا جو ذہنوں میں سوالات ہیں جو پوچھے نہیں جا رہے وہ اس کا جواب دے دیتا ہوں. ہمیں اب اسمبلی میں اپنی اکثریت کے لیے, وہ ہماری سمپل میجورٹی ہو یا ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, اس کے لیے کوئی سیٹ ہمیں نہیں چاہیے کہ گورنمنٹ زور لگائے کہ ہم کوئی انفیئر مینز کے ساتھ ہم اپنی کوئی ممبر بڑھائیں. ہمیں نہیں چاہیے, ہمارے پورے ہیں ممبر, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے بھی پورے ہیں, 27 ترمیم میں خبر نہیں دے رہا, آ نہیں رہی. آپ نے ایکسپریشن ایسے بنائے جیسے آ گئی ہے. بہت کچھ جو بازگشت ہے وہ اسی حوالے سے. نہیں, کوئی بھی نہیں رہی, کوئی نہیں آ رہی فی الحال. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کوئی نمبر گیم مزید چاہیے نہیں. آپ لوگ کمفرٹیبل پوزیشن پہ, ویری کمفرٹیبل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.